تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے تو کیوں انسان کو بنا رہا ہے؟ تو انسان کو کیوں تخلیق کر رہا ہے؟ ہم یہ سب کام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو دوستو، ہزاروں لاکھوں بے شمار وجوہات حضرت انسان کی تخلیق کے اس کائنات میں ہیں، لیکن میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری جو تخلیق ہے، ہمارا جو وجود ہے اس دنیا میں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہاں صرف صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ لوگ عمومی طور پر نماز ہی کو، صلاۃ ہی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت کے کئی ذرائع ہیں جس کے ذریعے بندہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں بتائیے؟ روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کو جانا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، نیکی کی طرف بلانا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف بلانا، یہ سب عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو چھونا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے، کعبہ مشرفہ کی زیارت کرنا، کعبۃ اللہ کو صرف تکتے رہنا، اسے دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، اور مولود کعبہ مولا علی مشکل کشا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا ارشاد ہے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو صرف نماز ہی کی طرف آپ عبادت کو محدود اور لمیٹڈ نہیں کر سکتے، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ انسان یقیناً اللہ جل مجدہ کہ تخلیقات میں جو اللہ نے ساری مخلوقات بنائی ہے، اس میں سب سے احسن اور سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ نے اس کے حسن کی گفتگو فرمائی، اس کو جو نعمتیں دی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے کس قدر شکر گزار ہیں، احکام الہی کے کس قدر پابند ہیں، یا پھر یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، یہ جان دی، یہ جسم دیا، یہ آنکھیں دی، یہ سانسیں دی، یہ تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کیا ہم اس کا حق ادا کرنے میں کچھ حد تک، بہت حد تک تو نہیں کہوں گا، کچھ حد تک بھی کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نے پلٹ کر دیکھا ہے کہ اللہ نے ہم کو تخلیق فرمایا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ ہم نے کبھی اس پر غور و فکر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بارہا صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا افلا تدبرون افلا تفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے یہ کام علماء کے حوالے، مشائخ کے حوالے، اولیاء کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے تو گفتگو جو قرآن مجید میں فرمائی تو سب کو سبجیکٹ بنایا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے گفتگو کی ہے، سب سے کلام فرمایا۔ احکام علماء کے لیے الگ، جہلا کے لیے الگ نہیں ہے، عارفین کے لیے الگ، گناہگاروں کے لیے الگ نہیں ہے، پیغام سب کے لیے ایک ہے۔ سب کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی پیغام ہے، بشرطے کہ ہم اس پر غور و فکر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، انسان پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قدر عنایتیں فرمائی ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، اس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ کے قریب آئی ریسیپٹرز رکھے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ اس پر غور کریں۔ الا لہ الخلق، اس پر ذرا فکر و غور کر دیکھیں۔ ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ ریسیپٹرز، آئی ریسیپٹرز جسے ہم بلب کہہ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو ریسیو کرتے ہیں ویژنز کو اور پھر اس کو انالائز کرتے ہیں اتنی ہی دیر میں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز کیا ہے۔ پھر دوسری آنکھ میں اتنے ہی رکھے 13 کروڑ کے قریب آئی ریسیپٹرز، تو ایک آنکھ میں 13، ایک آنکھ میں 13، تو 26 کروڑ آئی ریسیپٹرز اس میں رکھے۔ پھر اس کے پیچھے سے ہزاروں لاکھوں شریانے وینز
جن کے ذریعے ریسیپشن بھی ہوتا ہے، یہ دیکھتی بھی ہیں، دماغ تک سگنلز بھی پہنچاتی ہیں، پھر ان میں خون بھی دوڑتا ہے۔ چھوٹے سے ہیڈ فونز لے کر آپ بیٹھتے ہیں، موبائل فون کو لگا کر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں اس کے وائرز جو ہے وہ ٹینگل ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر ہمیں بڑی مشکل سے اسے الگ الگ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی دھاگا ہو، اس میں اگر گانٹے پڑ جائیں تو کتنی مشکل سے کھولیں گی۔ ایک بھی آپ کی وین، آپ کی نرو، آپ کی رگیں، آنکھوں کے پیچھے جو یہ ٹینگل نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملتی نہیں، یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اس کی نعمتیں اگر آپ گننا چاہیں تو آپ نہیں گن سکتے، یہ آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں، یہ آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ پاور دیا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو آپ کہیں یہاں مولا میں گننا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لا تحصوها، نہیں گن سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے ہماری نعمتوں کو، تم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم اس کے اہل ہو ہی نہیں۔ تو جس چیز کے آپ اہل نہیں اس پر فکر نہ کریں، بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے، جن چیزوں کا آپ کو اہل بنایا ہے اس پر غور اور فکر کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی تخلیق۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم، بلکہ ہر دور میں انسان کا یہی مزاج رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے بھٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ فرمایا، ایک سے ایک اولو العزم پیغمبر کو روانہ فرمایا۔ کسی نے بحری بیڑے بنا کر ساری مخلوق کو اپنے جہاز میں بٹھا لیا، کسی نے ایسا بیڑا بنایا، ایسی شپ، اسپیس شپ جسے کہا جا سکتا ہے، جس میں ساری امت کو بٹھا کر آسمانوں میں اڑ گئے، وہ حضرت سلیمان ہے۔ جنوں پر، انسانوں پر جن کو حکومت عطا فرمائی وہ حضرت سلیمان ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا، ان کی چھڑی سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ لوہے کو پکڑتے تو موم کی طرح ہو جاتا، اور جب وہ قرأت کرتے، ماشاءاللہ ہمارے عبد الرحمن قادری صاحب کی قرأت تو آپ نے سنی، لہن داؤدی، ایسی قرأت فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام، ایسی خوبصورت آواز کہ اللہ کی ساری مخلوق ان کی آواز سن کر جوق در جوق ان کے قدموں میں آ کر گر جاتی۔ یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزات ایسے فرمائے کہ نبی کا کیا پاور ہوتا ہے، یہ دیکھیں قرآن سے پوچھیں۔ اکثر لوگ مغالطہ کہا جاتے ہیں اور یہاں پر ڈیفرینشیٹ یہ کر دیتے ہیں کہ جو پاور ان کا ہے وہ انہی کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں۔ اب قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیں، حضرت سلیمان کے دیکھیں، حضرت داؤد کے دیکھیں، حضرت ابراہیم کے دیکھیں، جو پیغمبروں نے معجزات دکھائیں ان پر غور و فکر کریں آپ۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ اس کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ اور اللہ سے آپ کو جوڑنے کے لیے اللہ نے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو یہ پاورز عطا فرمائے ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے۔ کیوں سمجھ سکے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، اللہ فرماتا ہے انسان تو جاہل ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو علم دیا، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جب اس کے مقابلے میں آپ کو ٹھہرایا، بھئی آپ مولانا ہوں گے، علامہ ہوں گے، مفتی ہوں گے، شیخ صاحب ہوں گے، لیکن انسان کے سامنے ہوں گے، اللہ کے سامنے آپ کیا ہیں؟ جب اس کے مقابلے میں اس نے انسان کو ٹھہرایا تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانِ جَهُولًا، انسان تو جاہل ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانِ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَطُورًا، انسان تو بخیل ہے۔ اتنے بڑے سخی ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے دونوں بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اپنے جیب خاص سے اتنی بڑی مسجد بنائی کہ نہیں ماشاءاللہ، کروڑوں روپے کے صرفے سے بنائی ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانِ فَطُورًا، انسان تو بخیل ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں سخی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سخاوت کے سامنے کیا ہے جو خالق ارض و سماوات ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانِ عَجُولًا، اللہ نے فرمایا یہ تو عجلت باز ہے، بہت زیادہ تیزی کرتا ہے، اس کو تو سکون اور قرار نہیں ملتا۔ یہ حضرت انسان کی تعریف ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہ حضرت انسان کی خصوصیات ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے حکم سے وہ کوڑیوں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ تھوڑا سا کورونا وائرس آیا، ہوا گول ہو گئی، جس کے منہ پر دیکھو ماسک ہے کہ نہیں بتائیے۔ احتیاط اچھی چیز ہے، میں بری چیز نہیں کہتا۔ کئی مہینے کا لاک ڈاؤن، گھروں میں بند ہو گئے، اقربا رشتہ داروں سے نہیں ملتے، دوست سے نہیں ملتے، نہیں بھائی نہیں ملنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہ نہیں بتائیے۔ تو کوڑی کا جو مریض ہوتا تھا اسے تو بھالے کی دوری سے رکھ کر کھانا دینے کا حکم ہے کہ نہیں؟ اگرچہ کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے۔ میرے پیر و مرشد شہزادے حضور غوث الاعظم پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ اس حدیث شریف کی شرح فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کیوں کبھی بیٹا غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ نے تو کوڑی پر ہاتھ لگایا، قرآن کہتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو گئے، اور میرے نبی کہتے ہیں کہ بھالے پہ رکھ کر دو، ہے کہ نہیں؟ تو آخر ایسا کیوں بیٹا؟ تو میں نے کہا بابا آپ ہی فرمائیں۔ جب چھوٹے تھے اکثر لے کر بیٹھتے علمی حلقوں میں، تو ارشاد فرمایا بیٹا اس میں جو مجھے حکمت نظر آتی ہو وہ یہ ہے کہ جو جزامی ہوتا ہے، جو کوڑی ہوتا ہے، وہ تو مرض میں مبتلا ہے، اور اگر آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے سائنس کا کہ یہ متعدی ہے، یہ کنٹیجیس ہے، اس سے بیماری پھیلتی ہے، اور اگر آپ کی تقدیر میں اللہ نے وہ بیماری رکھی تھی اور آپ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، کورونا کا بھی یہ ایگزامپل ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ کے مقصود میں، آپ کے مقدر میں وہ بیماری تھی اور آپ کو لگ گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بیماری مجھے فلاں صاحب سے ملنے کی وجہ سے لگی ہے، مجھے نہیں، مجھے یہ بیماری فلاں صاحب کی ملاقات، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے لگی۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تقدیر کی اچھائی برائی تیرے رب کی طرف سے۔ تو یہاں شرک ہو گیا، جو چیز اللہ کی طرف سے تھی آپ نے بندے کی طرف منسوب کر دی۔ اسی لیے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ بھلے ہی تم بھالے پہ رکھ کر جزامی کو، بیمار کو کھانا دے دو، لیکن اپنا ایمان تو بچا لو، کیونکہ تم مسکنسیپشن میں، غلط فہمی میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے، اچھا ہو جاتا۔ اب جو لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ نبی اور امتی برابر ہے، تو جائیں ذرا کورونا کے پیشنٹ سے گلے مل کر آئیں، پھر بتائیں مجھے جس کے جو کام ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے رکھے ہیں۔ پھر ہمارے نبی کا معاملہ آیا تو اللہ نے پیغمبروں کو جتنے معجزات عطا فرمائے وہ سارے معجزات کو جمع کر کر میرے نبی کی ذات میں سمو دیے۔ ان سب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بھائی معجزات کا انکار کریں گے آپ؟ قرآن میں بھائی اولیاء اللہ کی کرامتوں کا آپ انکار کر سکتے ہیں، جناب پیر معجزات کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا مسلمان۔ لا الہ الا اللہ محمد، یہ کیا تھی؟ یہ سپر پاورز تھی۔ یہ پیغمبروں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ایسے پاورز عطا فرمائے تھے کہ مادرزاد اندھے کو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اچھا کر سکتے تھے۔ الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے تو اتنے معجزات ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہے کہ فلاں نبی کا تذکرہ کرامت معجزات کے ساتھ آیا ہے۔ میں کہوں کہ جتنے نبیوں کے معجزات ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میریکل کو، اور میریکل کہتے ہیں معجزے کی جو تعریف ہے، عجز البشر بکمالہ، کہ انسان کو اس کے کمال کی وجہ سے وہ عاجز کر دے۔ ارے دس از ناٹ پاسبل، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جو نہیں سمجھ سکتے، جسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کرامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو نعمتیں ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو سبحانہ و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں اپنے پیغمبروں میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس کے بعد بھی حضرت انسان کا یہ عالم ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیسے کیسے معجزے! حضور کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پھر بھی نہیں مانے۔ اب اگر آج نہیں مانتے ہیں کوئی میرے نبی کے اختیارات، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ان کے بڑے بڑے نہیں مانے، چھوٹے نہیں مانے تو کیا تعجب کی بات۔
ہاتھوں میں کنکریوں نے، سنگریزوں نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا، نہیں مانا۔ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو مقام صحبہ میں مولا علی مشکل کشا کے لیے لوٹا دیا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ نے حجابات رکھ دیے ہیں، یہ دیکھ کر بھی نہیں مان سکتے۔ اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پر کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہم سے اتنی محبت فرمائی ہے کہ صحابہ حضور کی محفل و مجلس میں تشریف فرما ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے جو مجھے بغیر دیکھے مانیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ان کے ایمان کی پختگی کی میں بشارت دیتا ہوں، آپ کے ایمان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نبی کو دیکھا تو نہیں ہے، دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے، تصور کی آنکھوں سے تو ہر امتی دیکھتا ہے، اور اگر نہ دیکھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا تصور نہ کرو، ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، ہم حنفی المسلک ہیں یہاں پر اکثر، اور یہی سواد اعظم ہے۔ 70 to 80% آف دا ورلڈ پاپولیشن مسلمانوں کی جہاں تک آتی ہے یہ حنفی المسلک ہیں، باقی 30% میں شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، اور گنتی کے سلفی ہیں، ان کی تعداد تو انگلیوں پر کی جا سکتی ہے۔ بھئی سعودی عرب کو ماننے والے بھی جا کر دیکھیں، وہاں پر بھی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ مکے میں، حرم مکہ میں ہو کہ حرم مدینہ میں نماز ہوتی ہے، وہ بھی تقلید کے اعتبار سے ہوتی ہے، فقہ حنبلی پر ہے کہ نہیں بتائیے؟ فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، دنیا میں بیشتر جو ہے وہ حنفی پائے جاتے ہیں۔ حضور کا جو تصور ہے اس کے اوپر ذرا آپ سوچیں، بات آ گئی ہے تو آپ سے عرض کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جانتے ہیں نا آپ، حنفی المسلک ہے، کسی سے آ کے سوال کیا کہ اے امام اگر نماز کے دوران بھول کر ہم 2-3 رکعت پڑھ رہے ہیں، دوسرے قاعدے میں بھول کر درود پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی ویسے ہی؟ تو کہا نہیں، سجدہ سہو لازم ہے، امام اعظم کا فتویٰ ہے۔ تو امام حنبل سے کسی نے پوچھا تو کہا نہیں، ضرورت نہیں سجدہ سہو کی، اگر بھول کر درود پڑھا نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں کانٹراڈکشن ہے، آج کل علماء کے اختلاف کو لوگ گمراہی سمجھ رہے ہیں، نادان۔ بھئی ائمہ فقہ میں جب اختلاف ہو سکتا ہے تو آج کی کسی گلی کی یونیورسٹی کے شخص سے اگر کسی مشائخ زادے نے، کسی عالم نے اختلاف کر لیا تو کیا بری بات ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ امام اعظم کے شاگردوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، اختلاف ہی تو علم ہے، علم جاننے کے لیے اختلاف کرنا پڑے گا، پھر اس میں ریزننگ آئے گی، پھر وجوہات آئیں گی۔ یہ بہت دقیق ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی اور گفتگو ہوگی۔ تو امام اعظم نے کہا کہ درود اگر بھول کر پڑھو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سوئے حضور خواب میں تشریف لائے اور پوچھا کہ اے ابو حنیفہ یہ کیا کروایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ تو کہا کہ تو نے نماز میں مجھ پر اگر کوئی بھول کر درود پڑھے تو تو نے کہا کہ سجدہ سہو اس پر لازم ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ درود تو مجھ ہی پر پڑھ رہا تھا، کسی اور پر تو نہیں، بھول کر بھی پڑھ رہا تھا تو مجھ پر ہی پڑھ رہا تھا نا، تو نے کیوں کروایا؟ تو قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدے اور محبت رسول کے جذبے پر کہنے لگے یا رسول اللہ بات صرف اتنی سی ہے، نعمان بن ثابت یہ نہیں چاہتا تھا یا رسول اللہ کہ کوئی آپ پر درود پڑھے اور وہ بھی بھول کر پڑھے، نماز میں درود آپ پر پڑھے اور آپ کے تصور کے بغیر پڑھے یا رسول اللہ۔ اسی لیے تو حضور مسکرائے۔ دیکھیں اختلاف انہوں نے بھی کیا، امام حنبل نے کہا ہو جائے گی، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، اس پر غور کریں تو پتہ کیا چلا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کے تصور ہے مصطفیٰ کا، اور اگر نہ ہو تو پھر نماز ہی قبول نہیں، حنفی المسلک لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہے حب رسول۔ تو دوستو انسان کی جو تخلیق ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کا جو کانسیپٹ بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور عبادت کیسی کریں؟ عبادت ایسی کریں کم از کم جو احسان کی تعلیم میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے دی ہے۔ ایسی نہیں کہ جب جالی آئے نماز پڑھے چلے گئے۔ عمومی طور پر میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ يَجُولَ، اللہ نے فرمایا انسان تو بہت زیادہ عجلت پسند ہے، تیز نماز پڑھے بھاگ گئے۔ ارے بھائی اصل کام تو یہ ہے آپ کا،
یو ہیو بین کریٹڈ فار دس پرپز اونلی، کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی آپ کا کانسیپٹ نہیں ہے تخلیق کا. یہی وجہ. مگر تیزی یہیں پر، سارے کام اطمینان سے کریں گے، ایک ایک گھنٹہ موبائل فون میں سوشل میڈیا پر خراب ہوگا، لیکن نماز کے لیے، مسجد کے لیے، بیٹھنے اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے. یہیں پر اجلت کر کر بھاگ جاتے ہیں حضرت انسان. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور میرے نبی نے دیکھا ایک شخص آئے، صحابی رسول، صحابی تھے، آج کا کوئی مصلی نہیں، حضور کی صحبت یافتہ تھے. آئے اور بہت تیزی سے نماز پڑھی، جیسے آج کل نوجوان پڑھتے ہیں جب اور کوئی تیاری نہیں نماز کے لیے. مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر آپ شادی ولیمے میں جائیں، ماشاء اللہ زبردست تیاری کریں گے، بیگم سے کہیں گے وہ سوٹ نکالو، وہ شیروانی نکالو، اس کو استری کرو، جوتا نکالو، اس کو پالش کرو، ساکس نکالو، پرفیوم نکالو، عطر نکالو، اچھی گھڑی نکالو. کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار سے ملنے کے لیے، عزت دار کے پاس آپ دعوت میں جا رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جب مسجد کو آتے ہیں کچھ بھی چلتا. بیگم بتے رہے استری ٹوٹی، آ رہے مسجد کو جا رہا ہو نا. اس کا وبال یہ آ رہا ہے دوستو کہ ہم جو ایسی حرکتوں پہ ملوث ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت نئے نئے کپڑے پہن کے آئے، لیکن جب آئیں اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کو زینت بخشا کرو. کس سے؟ اپنے لباس سے. اچھا لباس پہن کر آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ. جانے والے دیکھے تو دیکھو کتنا ڈسپلنڈ آدمی جا رہا ہے. ہم مسجد کو آتے ہیں، بٹن کھلے 3، ڈرے اللہ اکبر، پیر کھول کر بڑے غرور تکبر کے ساتھ. ارے میں نے کہا کس کے سامنے تکبر بھائی؟ خالق ارض و سماوات کے سامنے. تکبر اللہ کے سوا کسی کو زیب دیتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی پولیس والے کے سامنے جائے، غلطی سے کوئی گاڑی چلے گئی رات میں، 3 بٹنا کھلے، فوراً لگا لیتے. کھول کے ٹھہرے تو راؤڈی شیٹ اوپن ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ بولیے آپ. ارے راؤڈی شیٹر دکھ رہا ہے، انہیں بٹنا کھول کے ٹھہرا ہوا ہے، راؤڈی شیٹ بک ہو جاتی، فوراً پولیس کی گاڑی دیکھ کے لگا لیتے. اور مسجد میں آئے تو 3 بٹن کھلے. نے کہا واہ، یہ حضرت انسان کا مزاج ہو گیا ہے دوست. اب پھر وبال نہیں آئے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، کورونا وائرس نہیں آئے گا، تو پھر کیا آئے گا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ کی تخلیق کا یہ کانسیپٹ اس لیے ہے کہ آپ آئیں، اپنا حق ادا کریں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں، اس کے ذکر میں بیٹھیں. لیکن ہمارے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے. میں نماز کے حوالے سے کہہ رہا تھا، ایک صحابی آئے، بڑی تیزی سے نماز پڑھ لی. حضور دیکھتے رہے، کیا ادھر آؤ. وہ آئے بھاگے بھاگے، یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہا رسول اللہ نماز پڑھیے. پھر سے پڑھ. کیا کہا حضور نے؟ پھر سے پڑھ. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پڑھ تو لیے، پھر سے کیوں پڑھوں. کہا گئے پھر پڑھی، پھر پڑھ کر آئے، پھر بلایا، ادھر آئے. کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ پھر سے جا کے پڑھ. تو سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، حاجت نہیں آئی. یہ دیکھیے تعلیم کا طریقہ تھا. ہمارے پاس اگر کوئی غلطی کرے، یہ غلطی ہے، غلط کام کر رہے ہیں آپ، نکل جاؤ یہاں سے. ارے کوئی طریقہ ہے؟ تھوڑی بڑی داڑھی ہو گئی، مولانا ہو گئے، کیا ڈگری لے کر آ گئے، نکلو، جاہل ہو تم. ایسا تھوڑی طریقہ ہے اسلام، ایسے تھوڑی پڑھا ہے. حضور نے تو جاہلوں کو سینوں سے لگایا، شرابیوں کو، زانیوں کو، قاتلوں کو سینے سے لگایا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو، درگزر، اخلاق کہاں چلے گیا ہمارے پاس سے یہ سب چیزیں. وہ صحابی رسول تھے، سمجھ گئے کہ میں نے نماز میں کوئی گڑبڑ کی ہے. سوچا، اپنا محاسبہ کیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. تو سمجھے کہ یہ بہت تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کو یہ میرا عمل پسند نہیں آیا. ٹہر کر آرام سے نماز پڑھی. پھر آئے رسول اللہ اب. کہا اچھا بیٹھ جا. بیٹھ گئے. تو حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو تو سکون اور اطمینان سے پڑھو. ایسا مت پڑھو کہ جیسے مرغ زمین پر ٹھونگ مارتا ہے. آپ نے دیکھا مرغ کو ہزاروں دانے آپ ڈال دیں اس کے سامنے، ایسے تیزی سے منہ مارتے رہتا ہے. ایک سیکنڈ میں، ملی سیکنڈز میں اس کی کئی چونچ پڑتی رہیں گی. تو حضور نے فرمایا ایسے نماز نہ پڑھو جیسے مرغ زمین پر ٹونگ مارتا ہے، بلکہ ایسے نماز پڑھو کہ جب تم قیام کرو، اللہ اکبر کہہ کر ٹھہرو تو اس کا حق ادا کر دو. حق ادا کرنا کیا ہوا؟ آپ کہیں گے حضرت کوئی معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. میں معرفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمپل بات. حق ادا کرنے کا مطلب کہ جب آپ قیام کریں، نماز کے لیے ٹھہریں، تو آپ قیام میں جب ٹھہریں تو آپ کے دل میں ایک سگنل آنا چاہیے. دل یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں نے
دل کھول کر قیام کا حق ادا کر دیا ہے. یعنی دل آپ کا مطمئن ہونا چاہیے قیام کے ساتھ. زیادہ ٹہرنا چاہیے. میں بیٹا رکوع میں گئے ایسے اٹھ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا رکوع میں جاؤ تو پھر رکوع کا حق ادا کرو آرام سے. سجدے میں جاؤ تو سجدے کا حق ادا کرو. جب یہ آپ حقوق ادا کریں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی. اور جو نماز کے فیوز و برکات ہے ظاہری اور باطنی، دکھنے والے نہیں دکھنے والے، ان سب کا آپ کو حصول ہوگا. تو یہ چند ایسی باتیں ہیں جس پر ہم کو عمل اور فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری کیا کریں؟ عبادت کریں. اور جیسے میں نے خطبے کے تقریر کے اوائل میں کہا تھا، انیشیل سٹیجز پہ لمحات میں، کہ عبادت صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے دوستوں. ہمارا مسکنسیپشن جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آئے نماز پڑھ لیے کام ہو گیا، اور دیگر بھی ایسے امور ہیں جو چیزیں اللہ کو راضی کر لیں ان کا شمار عبادت میں ہوتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی امداد کر دینا، کسی کی دستگیری کر دینا، یہ سارے ایسے امور ہیں، خدمت خلق ہے. ان سب چیزوں پر حضرت انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ان سب چیزوں سے جو سب سے بڑی چیز مانے ہیں، یعنی جو چیز روک رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو، ایجوکیشن ان کا متاثر ہو رہا ہے، تعلیم ان کی متاثر ہو رہی ہے، نمازیں ان کی متاثر ہو رہی ہیں. فون پر تھے، اذان ہوئی آئے، جب جاری نماز پڑھے بھاگ گئے. کیوں؟ فون دیکھنا ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ان پہ حضرت کو مشغول رہنا ہے. ہماری نوجوان نسل کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم unnecessary unrequired useless انفارمیشن کو ہمارے ذہنوں میں اوور لوڈ کر رہے ہیں. میرے جملوں کو آپ غور کریں. یوزلیس انفارمیشن، یوزلیس نالج، غیر معنی علم، غیر معنی علم جو نفع نہیں دیتا، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم اسے حاصل کر رہے ہیں. اور جن چیزوں کا فائدہ ہے، جن کی طرف اللہ نے آپ کو بارہا دعوتیں دی ہیں، آپ اس پر فکر ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. یعنی جو انفارمیشن آپ کو فیس بک کے ذریعے مل رہی ہے، امریکہ میں، یورپ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے جو اپلیکیشنز ہیں، بالخصوص نوجوان غور سے سنیں، فیس بک وغیرہ، یہ حضرت انسان کے دماغ کا ایک حصہ میموری کا انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کیپچر کر لیا ہے. یہ جو دماغ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں چیزیں یاد رکھ سکتا ہے، ایک پل میں ریکال کر سکتا ہے. اب یہ ویک ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ فیس بک آ کر بیٹھ گیا ہے. آپ کے سب کانشیس پارٹ آف دا برین میں ایک حصہ لے کر زمین پر، جیسے انگریز آ کر ہندوستان پر قابض ہو کے بیٹھ گئے تھے، جیسے حجاز مقدس میں نجدیاں قابض ہو گئے ہیں. بھئی ان کا تو لینا دینا نہیں تھا، حجاز کے باہر کے ہیں، وہ حجاز کے نہیں تھے. حجاز والے تو الگ تھے، مکہ مدینہ اور یہ جدہ کا جو یہ الگ ایریا تھا، نجد الگ ایریا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے آ کر یہ بیٹھ گئے ہیں، فیس بک بیٹھ گیا، اپلیکیشن بیکار، یوزلیس نالج. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی کوئی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو زمزم لے کر آتا ہے. زمزم لا کر دیتے ہیں تو بڑے احترام سے پیا جاتا ہے. اتنی سی بوٹل لا کر دیتے ہیں، پورا گھر پیتا ہے. کیوں بھائی؟ پانی تو برابر ہے. نبی امتی برابر کہنے والوں سے میں پوچھوں گا، پانی سب برابر ہے؟ گنڈی پیٹ کا ہو کہ زمزم کا ہو؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں حضرت، کیسی آپ مسکنسیپشن کی بات کر رہے ہیں؟ زمزم کا کیا مقابلہ گنڈی پیٹ کے پانی سے؟ گنگا کے جل سے زمزم کا کیا مقابلہ کریں گے؟ کسی مسلمان کے ہاتھ میں زمزم ہو، گنگا جل لا کے دو کر کہو، they all look same, they are identical in properties, in appearances, in attributes، دونوں سیم ہیں. مسلمان کا چھوٹا بچہ دیوانے ہو گئے، یہ زمزم ہے، اس سے اس کا کیا مقابلہ؟ ہم نے بھی کہا بھائی جب پانی برابر نہیں تو انسان برابر کیسے ہو جائے؟ امتی اور نبی کیسے؟ پانی پیتے ہیں، زمزم پینے سے پہلے اماں ٹوکتے، بیٹا ایسے نہیں پینا، دعا کر کے پینا. بولتے نہیں دعا کرو تو فوراً ٹھہرتے آپ. ٹوپی اتار دو، ٹوپی اتار دیتے. پانی پیتے وقت تو ٹوپی پہن کے پی جاتی ہے، لیکن یہ زمزم ہے، اس کی خصوصیات الگ ہے. کیوں؟ نبی کے قدموں سے نکلا ہے، نبی کا معجزہ ہے نا. نسبت کس سے ہے؟ نبی سے ہے، اسی لیے اس کی اتنی تعظیم ہے. ساری تعظیم ہے. ٹوپی پہن کے نماز کو آئے تو ٹوپی وغیرہ آئے. ٹوپی کہاں ہے آپ کی؟ ٹوپی لے کے جاؤ بیٹا، نماز کی تعظیم ہے. لیکن وہ پانی پی رہے ہیں تو ٹوپی اتار دو، یہ الگ ادب ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ عام پانی نہیں پی رہا ہے. اگر کوئی پانی پی رہا ہے ٹھہر کر بیٹھ کر پانی پینا ہے, صرف 2-3 منٹ لوں گا, بیٹھ کر پانی پینا ہے کہ نہیں, سنت ہے. اگر کوئی ٹھہر کر پانی پی رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ زمزم پی رہا ہے. بولنے کی ضرورت ہے, کیوں؟ یہ نبی کے قدموں سے مس ہو کر نکلنے والا پانی ہے. اس کی جب اتنی اہمیت ہے تو پھر نبی کے خون کی کتنی اہمیت ہوگی. پھر یہ الگ ٹاپک ہے. اب اس پر آئیں آپ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زمزم پی رہے تھے, کہا ٹھہر جاؤ, امامہ نکال دو. نکال دیے. کہا دعا پڑھو. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جب زمزم پیتے ہو دعا کرتے ہو تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اب کتنی اہم دعا ہے دیکھیے آپ. صحابہ کو حضور تلقین فرما رہے ہیں. آج کل کے جو سوشل میڈیا کا جو irrelevant نالج ہے, جو آپ کے ذہنوں میں دماغوں میں گھر کر گئی ہے, اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھہرو. صحابہ ٹھہر گئے اور کہا دعا کرو. کیا دعا کے الفاظ تھے؟ حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا, ورزقا واسعا, وسعت والے رزق کا, وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے شفا کا. یہاں پہلے اسٹیج پر کون سی دعا رکھی؟ علم نافع. صرف علم نہیں, رب زدنی علما. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے اللہ, دعا کرو اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر. لیکن حضور یہاں تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کر کے تجھے اللہ علم نافع عطا فرمائے, غیر نافع نہیں, وہ جو نقصان پہنچائے. تو یہ جو آپ کے پاس انفارمیشن کا ذخیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے دماغوں میں پیوست ہوتا چلا جا رہا ہے, مثبت ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ یوز لیس انفارمیشن ہے دوستو. اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو منع کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ پھر ہی آپ کی جو تخلیق کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس سے آپ کو ہٹا دے گا, اس سے آپ کو دور کر دے گا. اور آپ کی جو تخلیق کا جو مقصد حیات ہے, جو آپ کی دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے اہم ترین, اس کو آپ پورا اور فلفل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ, پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہم سب پر فضل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے عملوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کورونا وائرس کی بلا اور وبا میں مبتلا ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما, اور روئے زمین سے مولا تیرے نبی کی امت پر کرم فرما, اس بلا کا اس وبا کا خاتمہ فرما, راحت اور سکون کی زندگیاں پھر سے لوٹا دے, اطمینان کی زندگی عطا فرما, صحت اور سلامتی کی زندگی عطا فرما. اے اللہ اطاعت گزاریوں کی زندگی عطا فرما, تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما, سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مسلمانوں میں اتحاد اتفاق محبتیں عطا فرما, آپسی بھائی چارہ عطا فرما, مسلکی اختلافات کو مولا دور فرما, تیری اور تیرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرما. ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, وما علینا الا البلاغ المبین.